بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیز و دینی بھائیو، آج کا عنوان اللہ عز و جل سے بندے نے مانگا اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ لعنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بہت سارے میرے عزیز ایسے اعمال آئے ہیں کہ جن پر لعنت کا لفظ ہے، یعنی لعن اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ غور سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اور آپ کی زبان مبارک سے لعن اللہ کا لفظ ہے، لعنت ہو فلاں پر، لعنت ہو فلاں پر، لعنت ہو فلاں پر۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو آج میرا جی چاہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے ایسے کچھ اعمال پیش کروں کہ جن میں ہم لوگ مبتلا ہیں، عام طور پر ابتلا پایا جا رہا ہے، اور وہ لعنت والے اعمال ہے۔ اور لعنت کا مفہوم و مطلب آپ حضرات سمجھ لیں۔ لعنت رحمت کی ضد ہے، لعنت رحمت کی ضد ہے، یعنی ہم رات دن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، پوری امت پر رحم فرما دیجئے۔ کیوں بھائی، رات دن مانگتے ہو کہ نہیں؟ رات دن اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرما دیجئے۔ تو میرے عزیزو، اگر لعنت کا کام ہوگا، لعنت والے اعمال ہوں گے، لعنت والے ہمارے حالات ہوں گے، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی بتاؤ؟ تنور میں آگ کی بھٹی میں کھڑے ہو کر، جی جہاں آگ جل رہی ہے اور تنور میں آدمی کھڑا ہے، اور کسی کو یوں کہے کہ بھائی مجھے آگ سے بچا لو اور آگ مجھے کسی طریقے سے جو ہے میری آگ سے حفاظت ہو جائے، کیسے ہوگی آگ سے حفاظت؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو مسلمان حالات کا رونا روتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، چلو آئی ہے دل میں تو عرض کر دوں۔ کیا حدیث ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کی نماز کے لیے نہیں آئے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں خادموں سے کہوں لکڑیاں جمع کی جائے اور اس کے بعد ادھر جماعت کی نماز کھڑی ہو اور ادھر میں لوگوں کے گھروں میں جا کے ایسے گھروں کو جلا ڈالوں۔ سن رہے ہو بھائیو؟ یہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جو چھوڑنے والے ہیں ان پر یہ وعید آ رہی ہے۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں تو اب ہم اگر لوگوں سے کہیں کہ بھائی تمہیں آگ سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، تمہیں حالات سے بچنا ہے، تو نماز جماعت سے مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اب ایک آدمی دعائیں بھی کرا اور سب کچھ کرا اور نماز یا تو پڑھتا ہی نہیں یا مسجد میں نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، تو اگر اس پر حالات آئے تو آج کا میرا موضوع یہ ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں لعنتی کاموں میں مشغول تو نہیں؟ میرے پیارو، اگر ہو تو بیان سن کر تطبیق دینی چاہیے، اور ایسے اعمال کو اپنی زندگی سے ایک ایک کو چن چن کر نکالنا چاہیے، کیونکہ لعنت، میں نے جیسے کہا، لعنت یہ رحمت کی ضد ہے، لعنت رحمت کی ضد ہے۔ ضدین جمع نہیں ہوتے، آگ پانی، گرمی سردی۔ تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم کب آئیں گے؟ یہ جو لعنتی کام اور اعمال اور زندگی ہماری لعنتی والی ہے، اسے ہم چھوڑیں۔ تو میں بہت سے ایسے لعنت والے اعمال، یوں تو احادیث میں تو بہت آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے آدھے گھنٹے میں سب کو گھیر کے احاطہ کر کے بیان کرنا نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے اعمال جن میں ہم یعنی ابتلا پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سمجھاتے تھے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا، لیکن اگر رحمت الہی کی چادر کے نیچے اور چھتری کے نیچے اور اللہ کی آغوش رحمت میں تم آ گئے تو پھر کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ الا وقت رحمت ربی، مگر میرے رب کی رحمت کا وقت جب ہو تو پھر نفس کی سواری ہم نہیں بنیں گے۔ پھر یہاں سمجھاتے تھے کہ لعنتی کاموں میں پڑو گے تو اللہ کی رحمت کی سائے میں نہیں رہو گے، چھتری میں نہیں رہو گے، لہذا میں ان اعمال کو سنو، غور کرو، اور بھائیوں بچنے کی کوشش کرو۔
اختیار میں ہے بچنا میرے پیارو، بچنا اختیار میں ہے. ہمارا سارا دل کی دھڑکنیں تک، اعمال، اقوال، اجسام، ضرورتیں، کھانا پینا، بچے بیوی، گھر، کاروبار، سب کچھ اللہ کی مشیت میں جکڑا ہوا ہے میرے پیارو. سب کچھ اللہ کے فیصلوں کے تحت جکڑا ہوا ہے. تو اس کے خلاف چل کر کیسے کامیابی ہو جائے گی؟ اس کے خلاف چل کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بغیر ہمارے کام کیسے بن جائیں گے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو بہرحال ایسے اعمال کے جن پر وعید یہ آئی ہے، کیا کہتے ہیں، لعنت. کچھ اعمال بتاتا ہوں جن میں بہت زیادہ مبتلا ہیں لوگ، ورنہ اعمال جیسے میں نے کہا بہت سارے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. سنو غور سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا کر رہے ہیں، لعنت کا ترجمہ، کہ اے اللہ اس شخص کو رحمت سے دور کر دینا، اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دینا جو کسی غیر محرم کو دیکھے، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے، امرد حسین لڑکے کو دیکھے. وہ بھی اس میں آ جائے گا، جو امرد حسین لڑکا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. جی ہاں. اور والمنظور الیہ، اسی طرح اس شخص کو بھی کہ جس نے اپنے کو دیکھنے کے لیے پیش کیا. خوبصورت کپڑے پہن کے خواتین ادھر ادھر گئی نکاح میں، شادی میں، اور جوان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اندر بے پردہ ہے جی، اور یہ بن ٹھن کے پھر رہی ہے، یا عید وغیرہ کے موقع پر ادھر ادھر تاکہ جوانوں کی نظر پڑے. اور یہ بازاروں میں جب خریداری وغیرہ کے لیے شاپنگ سینٹروں میں ادھر ادھر، تو ایسے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کر اور بے پردہ قسم کی نکلی پھر رہی ہے، وہاں لوگوں کی نظر پڑے. یہ لعن اللہ المنظور، یہ ہو گیا منظور الیہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ایسے شخص کو، جی ایسے میں وہ امرد لڑکا بھی شامل ہو جائے گا. جی ہاں، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. تو میرے عزیزو، نظر چاہے بازار میں ڈالو، نظر چاہے ہوائی جہاز میں ڈالو، نظر چاہے گھر میں اپنی کزنوں، چچازاد، ماموزاد، تائزاد، خالازاد وغیرہ وغیرہ، جس پر بھی نظر ڈالو، یہ سب غیر محرموں پہ جو نظر ہے، کسی کی بہو بیٹی پہ جو نظر ہے، اور آگے چلو، نظر چاہے ٹی وی میں ڈالو، نظر چاہے جی اس میں نیٹ میں ڈالو، کمپیوٹر میں ڈالو، سیل فون میں ڈالو. کسی بھی بزرگ نے یہ نہیں کہا ہے کہ عورت کی تصویر کو دیکھنا اس میں جائز ہے. وہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی کا کو لے کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں وہ جائز ہے، تصویر نہیں ہے. ارے بھائی اس کو صحیح سمجھو پہلے تو. اور انہوں نے بھی یہ تھوڑا ہی کہا ہے خارج میں جو چیزیں ممنوع وہ وہاں بھی ممنوع، انہوں نے ان کا فتویٰ ہے، پوچھ لو آپ ان سے. دیکھنا جائز نہیں ہے. تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. میرے عزیز و بھائیو، اپنی نظر کی حفاظت، اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو سمجھو ہم ملعون ہو گئے. بات ذہن میں رکھ لو، نظر کی حفاظت نہ کی تو ملعون ہو گئے. اور وہی جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ کی رحمت سے دوری. بے شک ملعون کہنا کسی کا کسی کو جائز نہیں، یعنی بد دعا دینا ملعون ہونے کی. یاد رکھیو یہ بھی ایک بات. کھٹ جھٹ دیسی جس کا جی چاہتا ہے لعنت کا لفظ نکال دیتا ہے، لعنت ہو تیرے اوپر. اللہ کے بندے، کسی متعین مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ لعنت بہت سی مرتبہ جو تم نے اپنے بھائی کو کی ہے لوٹ کر تمہاری طرف، تمہارا ہی تم حال خراب کر دے گی، پھر پچھتاتے پھرو گے. جہنم میں عورت کے جانے کا جو ذکر آیا تھا، تو اس میں جب ایک صحابیہ نے پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ ان کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یکسرن اللعن، لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہے، سخت منع ہے، بالکل ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. لعنت کی کسی کو بات کہنا، جہنمی کہہ دیتے ہیں جا بھاڑ میں جا، مر جہنم میں جا. یہ اس طرح کے الفاظ بولنا کس نے تمہیں اختیار دیا؟ جہنم تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو، اس کے گیٹ اور دروازوں کے تالے لوگ تم نے لگا رکھے ہیں اور چابی تمہارے ہاتھ میں ہے جنت و جہنم کی. اس لیے ہوش سے بولنا چاہیے. یہ بول جو بولے جاتے ہیں بعض مرتبہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا جملہ زبان سے نکلتا ہے کہ جہنم کے نچلے گڈھے میں گرا دیتا ہے وہ آدمی کو. تو یہ ایک عمل ہوا. چلو آگے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہیے بد دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جی حضور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ الی آخرہ. خلاصہ اس کا یہ ہے
جو اس کے گواہ بننے والے اے اللہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کے سودی نظام کے سودی لین دین کے جو لینے والا دینے والا گواہ بننے والا اس کے معاملات کو لکھنے والا اے اللہ سب کو ملعون کر دیجئے۔ پیارو، بینکوں کا ساری دنیا کا جو آج نظام ہے اور جس پر ہماری بہت ساری بزنس اور کاروبار، ایک مرتبہ یہاں ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ریڈیو اسلام پہ باتیں چل رہی تھی، وائی مسلم امہ از ناٹ یونائٹڈ، مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ میں بھی سننے لگ گیا، آدھا پونا گھنٹہ سننے کے بعد میں نے کہا کیا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ بس بغیر نام ہی کا عرض کرتا ہوں، میرا نام نہ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، انونمسٹ کے نام سے انہوں نے کر دیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ میں نے کہا آگ لگی ہے جی نیچے سے اور اوپر سے اسے بجھاتے رہو تو کیا حاصل ہوگا جب تک اس کے اصل جہاں سے جڑ جہاں سے آگ لگی ہے وہ نہیں ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے مثلا پانی رکھا ایک پوٹ میں کسی آگ کے اس پر، اور اوپر اس میں جو ہے وہ گرم ہے پانی، اب ٹھنڈا ہوا کر رہے ہیں، اس میں ایئر کنڈیشن چلا رہے پانی ٹھنڈا ہو جائے، تو نیچے سے جہاں سے آ رہی ہے۔ تو میں نے اس طرح کہا، اسی طرح میں نے کہا درخت ایک ہے خشک ہو رہا ہے اور اس کی شاخوں پہ پانی ڈال لے اور جڑ میں نہیں ڈال لے، ایسے میں نے مثال دی۔ پھر میں نے ان سے کہا سود جیسا عمل جس پر اللہ عز و جل نے جنگ کا اعلان کیا ہو، کتنی بڑی بڑی بزنس ہے، کتنے بڑے بڑے کاروبار، اکثروں کے بڑی بڑی ورک شاپ یہ گاڑیوں کی اور بڑی بڑی سپر مارکیٹیں اور یہ سب جو ہے یہ سب کہیں پہ چل رہی ہے۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے پورا پروگرام بند کر دیا اور کہا بس یہ اخیری جو انہوں نے بتایا ہے، پھر انہوں نے انگلش میں اس کو سمجھایا اور کہا کہ واقعی یہ جڑ ہے۔ میرے عزیز و قوم بحیثیت قوم کے جب سود میں مبتلا ہوگی، جی قوم بحیثیت قوم کے جب سود میں مبتلا ہوگی تو پھر پوری قوم پر عذاب آئے گا۔ آج دیکھ لیجیے پوری قوم کس طرح مبتلا ہے، لینے میں دینے میں، ملازمتوں میں، بینکوں کی ملازمتیں اس کے معاملات کو لکھتے ہیں۔ اس لیے سود کے لین دین اور ان کے معاملات کے اور اس کے کاروبار اور اس کی ملازمت اور ان سب چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الصدقہ، جو صدقے کو روکنے والا ہے، نہیں دینے والا، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ جب اللہ نے مال دیا ہے تو جو صدقات واجبہ ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ مراد نہیں کہ ہم کو چائے نہیں پلائی اور ہم کو، میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ بخل شرعی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہاں بخل شرعی وہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپس میں کہ مجھے چائے نہیں پلائی، مجھے یہ نہیں کیا، نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو اخلاقی، چلو بخل اخلاقی کہہ لو اس کو، کہ ایک اخلاقی درجے کی چیز ہے، اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک لعنت کی چیز ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ شخص کے اوپر، حدیث شریف میں آیا، کوئی کسی کو کوئی سامان بیچے اور جو اس کے اندر عیب ہے اس کو وعدے نہ کرے، فرمایا لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اللہ کی وہ لعنت میں، ناراضگی میں رہے گا اور ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ کوئی گاڑی بیچ رہے ہو، گھر بیچ رہے ہو، پرانا گھر ہے، اس کی چھتوں میں، اس کی در و دیوار میں کہاں پانی آتا ہے، کہاں کیا ہوتا ہے، واضح کرو۔ گاڑی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو واضح کر کے پھر بیچو۔ عام طور سے لوگوں میں یہ مرض بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث لمبی، اس کا اخیر میں ہے ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط، ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط۔ کیسا خطرناک معاملہ ہے، تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے۔ کون؟ وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط والا عمل آپ جانتے ہیں، اللہ عز و جل نے انسان بنائے، ایک مرد کو بنایا، پیدا کیا، ایک عورت کو بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے استمتاع نفع اٹھانے کی اللہ نے شریعت میں، دین میں گنجائش دی، اجازت دی، لیکن جو فطری ضابطہ اور طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر جو غیر فطری طریقوں سے مرد سے استمتاع کرے اور نفع اٹھاوے اس انداز سے، تو یہ سخت ممانعت کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ اس عمل پر، پہلے تو قرآن میں آیا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، جی اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی ما سبقکم بها من احد من العالمین، دنیا جہان والوں میں سے کسی نے گندی حرکت آج تک نہیں کی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل،
بستی اٹھا کے پٹکی گئی، آسمان تک گئی اور پٹک دی گئی، سب تہس نہس ہو گئے، مگر پھر بھی اوپر سے پتھروں کو کی بارش. آج کے زمانے میں میزائل سمجھو، نام بنام میزائلوں کی ایسی بارش تھی ان پر کہ بھوسا کر دیا گیا ان کا بھوسا. اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ تھا ان پر. تو اے میرے بھائیوں، جوانوں اور جوان بچوں اور مدرسوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں رہنے والوں، دھیان سے اس کو مضمون کو ذہن میں رکھو. یہ بہت خطرناک عمل ہے. غالباً 60 یا 70 دوشیزائیں تلبیس ابلیس میں لکھا، حضرت عمر کا قول، نوجوان لڑکیاں کسی کے پاس ہو، جوان کے پاس، ان سے زیادہ خطرناک یہ بتایا کہ کوئی جوان لڑکا ہو حسین امرد بغیر اس کے داڑھی کے. طبیعت کا میلان، اور میلان ہونے کے بعد بس میں اس پر کیا تقریر کروں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس میں جو احتیاط رکھی، حکیم الامت تھانوی اتنا بڑا مجدد اور اللہ والا انسان، لڑکا بچہ ایک وہاں چلا گیا جی، اندر جا کے بیٹھا تو آپ حضرت تھانوی قدس سرہ سخت ناراض ہوئے اور چہرہ بدل گیا اور فوراً اندر سے نکل آئے کمرے سے اور آ کے باہر سب کو ڈانٹا اور تنبیہ کی اور یہ فرمایا کہ تم نے مجھ پر اتنا بھروسہ کیا، کیوں تم نے ایسی حرکت کی ہے اور کیوں تم نے ایسا معاملہ کیا ہے. جی ہاں، حکیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول آپ حضرات کو نے سنا ہوگا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بہت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے تو بچے تھے جی، تو چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور خوبصورت تھے، تو کان یجلس الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الامام محمد خلف ظہری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھاتے تھے، لکونہ صبیحا. خیر وہ مضمون لمبا ہوگا، تو بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ اس کے اسباب ان سے دور رہیں. ہاں، اس طرح کہ جو ہوں تو ان سے خلوت اور یکسوئی اور ان سے کمروں میں اکیلا ہونا، یہ والی بات، اس سے بہت بچنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے. جو شخص بچتا ہے تو اس کے اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو تبھی حفاظت ہوتی ہے، ایسے حفاظت نہیں ہوتی. اس لیے لعنت کے اعمال میں سے ایک عمل لعنت کا میرے عزیزو یہ بھی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ناکح الید ملعون. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ناکح الید ملعون. آج اس کا میں کالج میں، یونیورسٹی میں ایک مرتبہ جماعت تبلیغ میں گیا تو اس وقت میں وہاں پر میں نے دیکھا، باتیں کرنے لگ گیا میں، تو جب جوانوں سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے اس کو پوچھا تو میں نے کہا بھائی بالکل ممنوع و ناجائز ہے. ہاتھ سے اپنے نہ کہ اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے والا، جو کام اپنی بیوی کے ساتھ ہے وہ ہاتھ کے ساتھ سے انجام دے رہا ہے. یہ جو آج یہ نیٹ پر کھیلنے والے جوان ہیں، نیٹوں پہ جو لگے ہیں، اتنی کثرت سے مبتلا ہیں کہ مت پوچھئے. میرے عزیزوں، ہم سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی ہے اور باتھ روم میں اکیلے ہیں اور کمرے میں اکیلے ہیں اور لحاف اوڑھے ہیں اور بڑا سہانا موسم ہے اور یہ ہے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں گندی سندی اور پھر ان چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. قیامت کے دن بڑا سنگین معاملہ ہوگا. کیوں؟ یہ جو زمین ہے یہ گواہ، یہ جو ہاتھ ہے یہ گواہ، ہاں یہ ملائکہ گواہ اور نام اعمال گواہ، ساری گواہیاں جمع ہوگی. ہم سمجھتے ہیں اکیلے تنہائی میں جو چاہے کرتے چلے. اس لیے یاد رکھو، ناکح الیدی، جی ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کرنے والا، اور ہاتھ سے جو ہے گویا کہ زنا کرنے والا، ایک طرح سے یہ کہہ دیجئے ہاتھ سے زنا کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے، ملعون، لعنت ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے. تو راتوں کی تنہائیوں میں ایسا کرنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم صوفی بنے رہیں اور اللہ کا قرب ملا رہے، تو جو اسباب ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب یہ سیل فون وغیرہ ایسے اسباب ہیں تو ان کو چھوڑو، ان سے دور رہو. واٹس ایپ بھی اگر چلانا ہے اور بیان سننا ہے تو کسی کے جا کے سن لو، یا امی ابا کو لو اور کہو صرف میں اتنی دیر لوں گا، سنوں گا، اس کے بعد مجھ سے لے لو، فوراً جا کے دے دو. بہرحال آگے بڑھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون من اتى امرأته في دبرها.
ایک روایت میں یوں آیا جی ملعون من یات النساء فی محاشہن، یعنی اللہ نے ایک جائز طریقہ دیا ہے اپنی شہوت اور ضرورت کے پورا کرنے کا، لیکن ایسے واقعات باقاعدہ آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے بھائی۔ شوہر بیوی کا جب جھگڑے سامنے آتے ہیں تو ان میں بہت سی مرتبہ یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ صحیح طور پر مجھے استعمال کرنے کے بجائے غلط طریقے پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، میں منع کرتی ہوں اور پھر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے اور فلاں اور فلاں۔ ملعون، حدیث شریف میں آیا کہ یہ شخص ملعون ہے، اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی رحمت سے دوری۔ کتنا یعنی بدنصیب کہیے اور محروم کہیے اور ناسمجھ اور شقاوت والا کہیے کہ اللہ نے ایک جائز صحیح طریقہ دے رکھا ہے۔ جب ان گندی چیزوں میں اور مغربی اور یورپی کلچر میں ہم گھسیں گے اور وہاں کی چیزیں گندی سندی دل و دماغ پر ٹی وی اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے مسلط ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا بھائی، یہی حال ہوگا۔ جی ہاں، آگے بڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اے اللہ جو رشوت دینے والا ہو وہ اور جو رشوت لینے والا ہو وہ، ان دونوں کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیجئے، ملعون کر دیجئے۔ کتنی عام ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، یعنی اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی ذہن سے نکل چکا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ چند سال پہلے ایک مرتبہ بعض طلبہ بیٹھے جا رہے تھے تو بہرحال تیز گاڑی تھی تو راستے میں روک لیا پولیس نے۔ اب جب ہاتھ دیا تو مثلا چند قدم کے آگے جا کے رکی تو طالب علم اترا اور جا کے پولیس والے سے ملا۔ اس نے کہا کہ جی آپ بہت تیز جا رہے ہیں، رفتار آپ کی یہ ہے، اس لیے آپ کو اتنا جو ہے ٹکٹ ملے گا۔ خیر بات چیت کی اور کچھ اپنا رشوت پہ لے کے جب وہ طالب علم آیا گاڑی میں میرے پاس، میں نے کہا بھائی کیا رہا کہ جی آئی سورٹ اٹ آؤٹ، میں نے سورٹ آؤٹ کر لی پرابلم۔ میں نے اسے کہا میرے پیارے تم میرے ساتھ چل رہے ہو، میں کیسے تم سے راضی ہو جاؤں گا کہ تم نے اسے رشوت دی اور کہتے ہو کہ میں نے پرابلم سورٹ آؤٹ کر لی۔ تم نے پرابلم سورٹ آؤٹ کی ہے کہ تم نے پرابلم کریٹ کر لی؟ میرے نزدیک تو تم نے پرابلم کریٹ کی ہے، پیدا کی ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹی بات تھی کہ وہ اور یعنی ابھی سمجھا دوں میں، چھوٹی بات تھی کہ چلو 1000 دے دو 2000 دے دو، لیکن جب لعنت جس پر اللہ کا غضب و غصہ ہے، یہ لعنت والا عمل رشوت کا کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا بھائی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو بہت مرتبہ جب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اور کبھی یہ کہ تم عالم ہو، تم یہ ہو اور اپنی قوم کے پرسٹ ہو، فلاں ہو۔ اس لیے متوجہ اللہ ہو کہ ان سے بات کرو اور کہو دعا کروں گا تمہارے لیے وغیرہ، جو یعنی ایک درخواست کے انداز سے اگر ان کا جی چاہے تو وہ چھوڑ دیں، اور نہیں تو پھر انہیں بالکل ہرگز رشوت نہ دو۔ کیوں تم نے رشوت دے دی؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رشوت کا دینا لینا دونوں آج ایسے ہو گئے۔ البتہ اس رشوت کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض ملکوں میں اپنے جائز قانونی حقوق لینے کے لیے بھی اتنا انسان کو مجبور کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ وہاں کوئی شکل رہی نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنا جو جائز حق ایسا دب رہا ہو، اب مثلا ہماری زمین ایک مثال ہے، وہ جو پٹواری اور وہ جو ناپنے والا اور پیمائش کرنے والا اور وہ جو آئے گا اگر اسے کچھ نہ دو وہ ناپتا ہی نہیں، اور ناپنے کے بعد وہ دیتا ہی نہیں، جو ہمارا حق دب گیا ہے، پاسپورٹ ہے ہمارا قانونی حق ہے، وہ ہم کو دیتا ہی نہیں اگر اسے کچھ نہ دو۔ تو ایسی صورت میں کچھ دے دیا جائے، اور پھر بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیتے وقت میں صدقے کی نیت کرو کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے، صدقہ تو دینا جائز ہے، غیر مسلم کو چلو صدقہ دے دیتا ہوں، ورنہ تو دینے لینے دونوں سے بچنا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور آگے ہے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، یعنی برائیوں سے روک ٹوک نہیں کرتے تھے وہ، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔ تو میرے عزیزو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کے دونوں ایسے ہیں۔ جو امر بالمعروف کو چھوڑ دے، اور یعنی اس کو اردو میں سمجھ لو، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ہمارے ذمہ لگایا گیا۔ اگر بھلائی سے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہم نہ چھوڑیں تو سمجھو اس پر بھی لعنت ہے۔ آج اس کا عمومی فقدان ہے، عمومی،
امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کا بہت بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فریضہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہی والی آیت پڑھی اور پھر فرمایا سن لو، تم ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑتے رہنا، اور پھر اخیر میں ہے ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تمہارے دلوں کو بعض سے اللہ تعالیٰ ملا دیں گے اور دلوں کو خلط ملط کر دیں گے، یعنی جو برائی ہے تمہارے دلوں سے بھی نکل جائے گی، تم کو بھی وہ برائی نہیں لگے گی۔ بہر کیف یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ پر بھی، جھوٹ بولنا عام عادت ہو گئی ہماری، ذرا سی کوئی بات ہو، معمولی سا کوئی زندگی کا کوئی سودا یا کچھ ہو، اسی میں فوراً جھوٹ بولتے ہیں، بلا تردد جھوٹ بولتے ہیں، دیر ہی نہیں کرتے۔ شریعت میں جھوٹ کتنا برا ہوگا اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک روایت میں، حدیث شریف میں آیا ملعون من کذب، اور ایک روایت میں ہے لعن اللہ الکاذب ولو کان مازعا، یعنی ایک میں تو مطلق جھوٹ کے اوپر آئی ہے لعنت، لیکن ایک میں آیا کہ اگر سے مذاق کے طور پر جھوٹ بولنے والا ہو، مذاق کے طور پہ جھوٹ بولنے والا بھی جب جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو بھی روایت میں ملعون، لعنت، کہ اللہ اس کو بھی رحمت سے دور کر دیجئے۔ جی ہاں، اس لیے میرے عزیزو جھوٹ کا معاملہ بہت نازک ہے، ہم میں آج عام رواج ہو چکا۔ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یعنی جھوٹ کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے جو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ہاں، اسی طرح بعض ایسے اعمال ہیں کہ عمومی طور پر ان پر لعنت کا لفظ آیا ہے، علم کا چھپانا اس پر لعنت آئی ہے، اسی طرح لوگ نہ چاہ رہے ہیں اور پھر بھی کسی کا امام بننا، اس پہ لعنت آئی ہے، اپنے والدین کو جو گالی دے، برا بھلا کہے، جی اس پر لعنت آئی ہے، من سب والدیہ، اور ایک جگہ آیا من لعن والدیہ، جو اپنے والدین پر لعنت کرے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ میرے پیارو، آج یہ گناہ معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، والدین کی کوئی خاص قیمت و اہمیت اور عظمت دلوں میں باقی نہیں رہی، دوستوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوگا، بڑی ہنسی خوشی ہوگی، خندہ پیشانی سے ملیں گے جلیں گے، لیکن جب والدین کا معاملہ آئے گا تو عجیب و غریب ہے، سن کر بھی بعض جگہوں کی کہانی کی یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی اولاد بھی ایسا کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال معاملہ ہے کہ ہو رہا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، بچنا۔ والدین پر تو میں باقاعدہ بیان کر چکا ہوں، اس بیان کو سنیے اور والدین کی عظمت سے دل کو بھر کے رکھیے۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں والدین کا ذکر ہے۔ بہرحال من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کو لعنت کرے، جی یا اسی طریقے سے من سب والدیہ، دونوں پر لعنت آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا کسی مسلمان کو ہتھیار سے اس کی طرف کو اشارہ کرنا، یہ بھی ممنوع ہے، اتنا سخت ممنوع ہے کہ حدیث شریف میں آیا من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ۔ اب میں اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہوں، پہلے تو یہ سمجھ لو اس کا مفہوم یہی ہے کہ مطلب اس کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہو ہتھیار سے؟ بھائی اس کی عزت، عظمت، اس کی جان، آبرو، مال سب بہت محترم ہے، تو کیوں تم اشارہ کر رہے ہو؟ اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر اسے قتل ہی کر دے تو وہ کتنا سنگین ہوگا، تو جو قتل پر تو بدرجہ اولا لعنت ہے، اس کے بارے میں تو سخت وعید آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار۔ ایسے مذاق میں بھی نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات پیش آ جائے اور نتیجتاً اس کا انجام یہ ہو کہ تم جہنم تک پہنچ جاؤ۔ جی ہاں، جہنم تک پہنچ جاؤ۔ اسی طریقے سے حلالہ کرنا، جو یعنی طلاق ہو گئی 3 تو خالی حلالے کے لیے کہ چلو بھائی وہ کر لو، بہرحال یہ ایسا گناہ ہے جو عام طور سے تو نہیں لیکن پایا جاتا ہے۔ تو اور بھی چند گناہ ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے سامنے آ جائے، جن پر لعنت ہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آج جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں، چن چن کر کے ہم اپنے اندر غور کریں۔ خاص طور سے رشوت کا گناہ ہے، دینا لینا، سود کا گناہ ہے، دینا لینا، گواہ بننا اور اس کے معاملات کو لکھنا، اسی طرح نظر بازی کا معاملہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے کا ہے، اسی طرح قوم لوط والا گندا عمل اور گندی حرکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رشوت، لعن اللہ الراشی والمرتشی، یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت اہتمام سے بچنا چاہیے۔ ورنہ میں نے شروع میں کہا، آخر میں یہی کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ملعون ہونے کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو تو رات دن جب وہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ رحم کر دے رحم کر دے، تو حالات کیسے ختم ہوں گے؟ اس کے حالات بد، مصیبتوں پریشانی الجھنوں کے کیسے ختم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے لعنت و غضب والے کاموں سے، اپنے لعنت و غضب و ناپسندیدگی والے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔